حشر کے دن حضور کام آئیں گے، دکھیوں کے، لاچاروں کے، گنہگاروں کے، مجبوروں کے۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن میں سفارش سب سے پہلے کروں گا اور میری سفارش سب سے پہلے قبول ہوگی، پھر باقیوں کو اذن سفارش ہوگا۔ انبیاء بھی سفارش کریں گے، اولیاء بھی سفارش کریں گے، حفاظ بھی سفارش کریں گے، علماء بھی سفارش کریں گے، بوڑھے بھی سفارش کریں گے، والدین اولاد کی سفارش کریں گے۔ تو پھر سفارش کا باب کھل جائے گا، لیکن سب سے پہلے یہ کنڈی میرے حضور کھولیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا یہ شان اللہ مجھے دے گا، ولا فخرا، اور میں اس پہ ناز نہیں کرتا۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُ هِلَكَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي، قیامت کے دن جنت کا کنڈا میں کھولوں گا اور میرے لیے جو ہے وہ میں اس کو حرکت دوں گا، دروازے پہ دستک دوں گا، وہ کنڈا میرے لیے کھولا جائے گا۔ فَيُدْخِلْنِهَا وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ میرے لیے جب کھولا جائے گا تو میرے ساتھ جنت میں میں جب داخل ہوں گا تو میرے ساتھ اہل ایمان کے فقیر لوگ ہوں گے، مسکین اور غریب لوگ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اگرچہ یہاں دنیا کے اوپر رہتے ہوئے فقراء، مساکین بیچارے بہت دکھی رہتے ہیں، دنیا کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے اور وہ بیچارے ساری زندگی یوں کاٹ دیتے ہیں، لیکن یہ 60-70 سال کی ٹوٹل زندگی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے ساتھ جب جنت میں داخل ہوں گے تو میرے آس پاس، میرے اطراف میں میری امت کے مسکین لوگ ہی ہوں گے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز اور کتنی بڑی تسلی ہے۔ ولا فخرا، اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَى اللَّهِ وَلَا فَخْرًا، اور جتنے بھی ماضی میں گزر گئے ہیں، جو آنے والے ہیں، سب میں سے افضل اگر کسی ذات کو بنایا ہے تو رب نے میری ذات کو بنایا ہے، اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا ہوں۔ تو یہ شانیں ہیں میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت کی۔ تو یہ مختصر سے لمحات ان کی شانوں کا حق کیسے ادا کریں، اور ہماری یہ مجلس ساری رات بھی بپا رہے پھر بھی حق ادا نہ ہو، یہ ایک حاضری ہے ہماری۔ ساری زندگی ان کے اوصاف حمیدہ بیان کرتے رہیں، پھر بھی آخر میں سانس ٹوٹنے لگے تو یہی کہنا پڑے گا، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ کتاب میں لکھیں شام سے سویر تک، سویر سے شام تک کوئی اور مصروفیت ہی نہ ہو، حضور کی مدح لکھنا شروع کر دیں تو آخری صفحے پہ یہی لکھنا پڑے گا، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے۔ اسی کی ظہوری نالے ساڈا کی بیان ہے، اودیاں تے صفتاں دا نعت خاں قرآن ہے، صورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا، لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ایک اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ تو ساری زندگی بھی ان کے نام کے وظیفے پڑھیں، ان کا ذکر کریں، ان کے قصیدے پڑھیں، ان کی مدح میں ساری زندگی رطب اللساں رہیں، پھر بھی حق ادا نہیں ہو پاتا۔ اللہ نے شانیں ہی اپنے محبوب کو اتنی عطا کی ہیں۔ کسی شخص کے بارے میں مجھے آپ کو بولنے کا کہا جائے کہ فلاں کے بارے میں کچھ کہو تو میں آدھے گھنٹے کے بعد کہوں گا میرے پاس اور کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے، لیکن صدیوں سے لوگ کہتے آئے ہیں، کتابیں لکھیں، صحیفے لکھے، لوگوں نے قلم و کرتاس میں جو ہے وہ زور آزمائی کی، مشقیں کی، خطباء بولتے رہے، شعراء شعر و سخن کی مجلسیں بپا کرتے رہے، لیکن ساری زندگیاں گزارنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو حضور کی عظمتوں کا ایک گوشہ بھی ہم بیان نہیں کر پائے، اور قیامت تک یہ ہوتا رہے گا۔ پھر بھی اس آخری شخص بھی یہی کہے گا کہ ان کی عظمتوں کا حق ادا نہیں ہو پایا، اور یہ مبالغہ نہیں ہے کہ ایسے ہی کہہ دیا جاتا ہے۔ میں اگر دیکھوں کہ میں اگر آدھے پونے گھنٹے میں کوئی گفتگو کی ہے تو جس طرح صحرا میں پڑا ہوا ایک ذرہ ہو تو اس ذرے کو بھی کروڑ میں حصے میں تقسیم کیا جائے تو اس کے بھی آگے کروڑ حصے کیے جائے تو اتنا بھی بیان نہیں ہو پایا، اور نہ ہو سکتا ہے، اور ساری زندگی بھی ہم اگر لگا دے تو۔ لیکن اس کے باوجود اس بڑھیا کی طرح جو اٹی لے کر کے آ گئی تھی کہ میں نے بھی یوسف کو خریدنا، تو کسی نے کہا پگلی یوسف کو اٹیوں سے بھی خریدا جا سکتا ہے، یہاں تو شاہوں کے خزانے پڑے ہوئے اور تم اٹی لے کر آ گئی ہو۔ تو وہ کہتی میں جانتی ہوں کہ اٹی سے یوسف تو نہیں خریدے جا سکتے، لیکن خریداروں کی فہرست میں کہیں نام تو میرا بھی لکھا جائے گا نا۔ اب صدیاں گزر گئی اس کہانی کو، لیکن جب یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں نام آتا ہے
تو کتنے مالداروں کے نام تو شاید آپ کو یاد نہ ہو، اس مائی اٹی والی کا ذکر تو آپ سنتے ہی سنتے ہیں۔ تو اس لیے ہم محفل کروا کے، ہم اپنے گھر میں مجلس بپا کر کے، ہم درس حدیث دے کے، ہم کسی نہ کسی طرح سے اپنے آپ کو اس فہرست میں شامل کر لیتے ہیں کہ ہمارا اس اٹی والی مائی کی طرح نام آ جائے۔ باقی جہاں تک جو ہے وہ حق ادا ہونے کی بات ہے، وہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ ہم حق ادا کر سکتے ہیں، اور سوچ بھی لیں تو پھر بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان کی عظمتوں کی گناہ نہیں ہے۔ میں اور آپ کیا، ہماری حیثیت اور اوقات کیا، سب سے زیادہ قربت تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی، لیکن ان سے بھی ایک دن حضور نے کہہ دیا، یا ابا بکر لم یعرفنی غیر ربی، سفر و حضر میں میرے ساتھ رہے ہو لیکن سن لو میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو جب حضرت ابو بکر یہاں جو ہے وہ بے بس ہے ان کی عظمتوں کے ادراک کے حوالے سے، یہاں اصحاب رسول ان کی عظمتوں کے ادراک کے حوالے سے سمجھتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہاں پیغمبر اور رسولوں کے افہام حضور علیہ السلام کی عظمتوں کے حوالے سے حیرت میں مبتلا ہیں، اور جبریل امین جو ہر نبی کا صحابی ہے، اس سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تو نے شرق و غرب دیکھے ہیں، بتا کوئی حضور سا دیکھا ہے، تو وہ بھی کہتا ہے کل لب تو مشارق الارض و مغاربہا، میں مشرق و مغرب دیکھے ہیں لیکن مجھے قسم ہے محمد عربی جیسا کوئی نہیں دیکھا ہے۔ آفاق ہا گردیدام مہر بتاں وزیدام بسیار خوباں دیدام ولیکن تو چیزیں دیگری۔ تو وہ تو ایک انوکھی شے ہے، وہ تو انوکھی ہی ذات ہے جو رب نے بنائی ہے، تو ان کو ان کا رب ہی جانتا ہے، رب کے علاوہ ان کو کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ وہ شان اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی۔ بس انہی کلمات پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں ہو بولن دی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ جتنے لوگ وہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور سب کو اپنی خاص امان حفاظتوں کا احساس، رحمت و بری زندگی، حضور کی غلامی، نیاز مندی، حضور کی اطاعت، فرما برداری ہماری زندگیوں میں اتار دے۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبارے کوچائے یار نشد۔ اللہ محبوب کی غلامی میں زندگی کی آخری سانس تک وفاداری کی توفیق عطا کر دینا، امت مسلمہ کو کھویا ہوا وقار دینا، اتنی شانیں اور اتنی عظمتیں اور اتنی رفتیں اور اتنا تغلب امت مصطفیہ کو عطا کر دینا کہ پوری کائنات میں تیرے محبوب کی ناموس کی طرف کوئی میلی نظر سے دیکھنے کی ہمت بھی نہ کر سکے۔ اللہ اس امت کو بانک پن عطا کرنا، عظمت پارینہ، رفت رفتہ عطا کر دے۔